دوستو ہندوستان میں ایک نواب کی خوبصورت لڑکی فساد کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی یہٹ کیے لڑکی چند ساعت خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اس سے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے انکار کیا کہ اسے یہیں رہنے دیں۔ غصہ منت و سماعت ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا، بہرحال اس کی عزت کو خطرہ ہے اور براہ راست اسے رات یہی گزرنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو، ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی۔ لڑکی اس پر رضامند ہو گئی، اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی پر آگ جلاتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹاتا، لیکن لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی، مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ خدارا صبح ہوئی، لڑکا جان دینے اٹھا۔ لڑکی سے کہا کہ اب وہ مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے، تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی پر آگ کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری یہ رات ٹھیک ہے، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لو۔ مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا تھا، اس کو میں برداشت کر پاؤں گا؟ مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک انگلی چھوٹی سی یا تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بام سکے گی۔ وقت گزرتا گیا، نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر لڑکی نے اپنی زبان سے ظاہر کر دیا کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ نتیجن ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم و طریقوں پر گزاری جائے تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دے گا۔ ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارے جائیں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دے گا۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کو کبھی رد نہیں کرتے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی کے احساس کا نام امید ہے۔ اگر 5 حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو یقیناً جانیے کہ دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ توہین کر رہا ہو، اس وقت بھی کبھی خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ دوستو نمبر 2، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو باز اور باز ورد کیے، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو اس کو اپنے دل میں برا جانیے۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرتے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر بیٹھ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی حق بات کر رہا ہو تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 5، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو
पास खड़े होकर तमाशा न देखें बल्कि रोकने की कोशिश करें। इस वक्त तक आपकी खामोशी को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाएगा। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करते तो जो आपको नहीं मिला उस पर गमगीन ना हुआ करें। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए